ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی نیاز مندیوں کا، عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد صدر مجلس حاضہ، عالی مرتبت سجادہ نشین دربار عالیہ نقشبندیہ، حضرت صاحبزادہ صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، عالی مرتبت صاحب زادگان، ذی وقار خلفاء، علماء کرام، مشائخ اعظام، معززین، یاران طریقت، خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی منعقدہ تقریب عرس ہر سال کی طرح بارگاہ درویش میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ بارگاہ ازدی میں دعا ہے کہ اللہ اس آستان نور کو قیامت تک یوں ہی سلامت رکھے، عقیدتوں کے چراغ روشن رہیں، محبتوں کی خوشبو پھیلتی رہے، دور و نزدیک سے اہل طریقت یہاں سے نور، روشنی، اجالے، خیر، برکت، رحمت و راحت پانے کے لیے قافلہ در قافلہ حاصل ہوتے رہیں اور ان کی مرادیں پوری ہوتی رہیں۔ عالی مرتبت صاحب زادگان، جو کہ خلوص اور محبت اور پیار اور الفت اپنے اجداد سے حاصل کر کے آنے والوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کی ضروریات کا پورا خیال رکھتے ہیں، اور یہاں کا جو سادہ پرکشش، نورانی اور روحانی ماحول ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ ان کو صحت، عافیت والی لمبی زندگیاں نصیب کرے اور ان کی نسلوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے آج جس موضوع پر کچھ کہنے کے لیے حکم صادر ہوا ہے وہ صوفیاء کی زندگی کے حوالے سے ہے، تو میں اس مضمون کو راستے میں دیکھا تو یہ تو بہت طویل موضوع ہے، تو میں 2-4 باتیں، ویسے میں نے 7 چیزیں لکھی لیکن مختصر وقت میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے گزارش کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ ابھی میں کہہ رہا تھا کہ ہم تو گھر والے ہیں، جو میزبان ہیں تو ان کو لمبا خطاب کرنا چاہیے بھی نہیں، جو علماء تشریف لا رہے ہیں ہم ان کے خطابات سنیں اور فیضیاب ہوں۔ حکم ہے اس لیے کچھ کہنا ہوتا ہے۔ صوفیاء اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی رضا کے سانچے میں ڈھال دی ہوتی ہیں، اور وہ اپنی خواہش کو ترک کر کے اپنے مالک کی رضا میں گم ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر وہ جو مالک کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کے مطابق ہی اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، اور ان کی زندگیاں پھر مالک کے بتائے ہوئے طریق، شریعت کے اسلوب اور مالک کی رضا کے سانچے میں ڈھلی ہوتی ہیں۔ اس عنوان سے آپ جو بھی اس کی آگے تقسیم کر لیں تو سب سے بنیادی چیز خشیت الہی ہے، جو کہ اللہ والوں کا ترا امتیاز ہے، اور ان کی زندگیاں اللہ کی خشیت کے نور سے مالا مال ہوتی ہیں۔ بہت تقوی، عبادت، ریاضتیں، شب زندہ داریاں اور اللہ کے حکم کی بجا آوری، گناہوں سے بچنا، حتیٰ کہ خلاف اولیٰ سے بھی اپنے آپ کو بچانا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی خشیت ان کے رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہوتی ہے کہ ان کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے۔
حضرت شیخ سعدی شیرازی نے لکھا ہے کہ ایک شخص مطاف میں کنکروں پر پیشانی رکھ کے رو رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں تو قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا، تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر پاؤں گا۔ تو وہ رونے والا اس درد سے روتا تھا کہ جو طواف کر رہے تھے ان کے قدم بھی رکتے تھے، تو لیکن اس نے اپنے اوپر ایک کپڑا اوڑھ رکھا تھا کہ اس کا چہرہ دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ تو ایک صاحب تو اس کے پاس ہی کھڑے ہو گئے اور اس کی کمر کو سہلانے لگے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، معاف کر دے گا، اور دل میں سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کتنا بڑا مجرم ہے، اس نے کون سا بڑا گناہ کیا ہوا ہے، اور وہ روئے جا رہا تھا اور یہی کہہ رہا تھا اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں تو نابینا اٹھانا، تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ تو کافی دیر کے بعد جب آہوزاری اور اللہ کے حضور التجا پیش کرنے کے بعد اس شخص نے سر اٹھایا، تو اس شخص کو تجسس تھا جو پاس کھڑا تھا، میں دیکھوں تو صحیح کون ہے اور اس کو تسلی دوں کہ اللہ بڑا رحیم ہے۔ تو جو ہی اس نے سر اٹھایا تو اس کی چیخیں نکل گئی، فائزہ ہوا شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو اس نے دیکھا تو یہ رونے والا تو شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں تقوی سے عبارت ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا و طمعا، اللہ کو خوف میں، طمع میں اس کو پکارتے ہیں، رات ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود خشیت الہی اور خوف کا عالم ہے۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہونا، جنت دوزخ یہ تو بعد کے معاملے ہیں، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں رب کا سامنا کیسے کروں گا، اپنے رب کے حضور پیش کیسے ہوں گا۔ یہاں کوئی قریب گاؤں ہے، تو وہاں کے ایک بزرگ نقل مکانی کر کے ہمارے شہر چلے گئے تھے، تو انہیں جب پتہ چلا کہ میرا ربط قلب اس آستانہ رحمت سے ہے تو وہ مجھے ملنے کے لیے آئے۔ تو بوڑھے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے تو بڑے حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا ہوا ہے، تو مجھے کوئی بات سنائیں۔ تو انہوں نے مجھے جو باتیں سنائیں تو ان میں سے ایک بات جو آج میں اپنے مضمون کی مطابقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں گیا تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا سر جھکا ہوا تھا اور چشمان اقدس میں آنسو تھے اور روئے جا رہے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ سادگی سے بزرگ مجھے کہنے لگے کہ انہوں نے ایسے شہادت والی انگلی کھڑی کی اور کہا اس سے ڈر بڑا آتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ میں سے کسی نے نہ دیکھی ہو، جو کم از کم جنہوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے ان کی خشیت اور ان کے چہرے پر جو اللہ کا خوف ہے، ہم نے تو بہت کم دیکھا، اتنا زیادہ نہیں دیکھ پائے، لیکن جو چند لمحے ہمیں نصیب ہوئے تھے ان کی زیارت کے، عمر ہوئی اسی پہ ہی ناز کر رہے ہیں۔ استاد ذوق نے کہا تھا آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں۔ تو ہم تو اس بات پہ ناز کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ لمحے ان کو دیکھا۔ حضرت خواجہ بدر الدین سرہندی نے حضرات القدس کے اندر لکھا کہ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ ہم حضور کی صحبت کا نور پاتے جس طرح صحاب نے پایا، لیکن ہم نہیں پا سکے، لیکن بڑا افسوس اس پہ ہے۔ لیکن کبھی ہم سوچتے ہیں چلو حضرت شیخ باقی باللہ کو تو دیکھا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی خشیت جو حضرت کے چہرے پہ حویدہ تھی، جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کے تصور میں وہ درد سے بھرا ہوا چہرہ آ گیا ہوگا، ہر وقت چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی کا جاری رہنا، اور عقیدتوں کے وہ ذات باری سے، ذات رسالت مآب سے جو ان کے رنگ تھے۔ شیخ فرید الدین عطار نے کہا، یہ تصوف میں بہت بڑا نام ہے۔ علامہ اقبال نے جس شخص کو اپنا پیر مانا ہے ان کا نام ہے ملا جلال الدین رومی۔
رومی کا نام ہے، قافلہ عشق کا سالار ہے، لیکن حضرت رومی کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کسی کامل کا پتہ تو میں تمہیں شیخ فرید الدین عطار کا پتہ بتاؤں گا۔ اور شیخ فرید الدین عطار کے بارے میں رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہفت شہر عشق را عطار گشت ما ہنوز اندر خمیں یکو چام۔ عشق کے ساتوں شہر شیخ فرید الدین عطار گھوم چکے ہیں، ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑے ہیں۔ وہ فرید الدین عطار کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں ان کی علامت کیا ہے۔ سے علامت عاشقاں را اے پسر، رنگ زرد آہ سرد چشم تر۔ کہا کہ عاشقوں کی 3 علامتیں ہیں، رنگ زرد اور ٹھنڈی آہیں، اور ہر وقت آنکھوں سے پانی کا آنسوؤں کا جاری رہنا۔ یہ 3 علامتیں بتائیں، اگر ان 3 علامتوں کا مصداق کامل اگر آپ نے دیکھنا ہو تو وہ صاحب مزار کی ذات ستوت ہے، جن لوگوں نے دیکھا تو خشیت الہی ان کے رواں رواں میں تھے، خدا کا خوف، خشیت الہی۔ جبکہ یہ وہ شخصیت ہے کہ 91 سال کی عمر کے اندر ان کی ایک نماز قضا تک بھی نہیں ہوئی تھی۔ نماز چھوڑ دینا یا نماز کا وقت پہ ادا نہ ہونا یہ تو الگ بات ہے، کبھی ان کی زندگی میں قضا تک نماز نہیں ہوئی تھی، جن کے تقوی کا یہ عالم ہے۔ لیکن اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، تو یہ صوفیاء کی زندگی ہے۔ صوفیاء کی زندگی کا ایک روپ اتقاء ہے، تقوی ہے، اور جتنا مرتبہ رفیع ہوگا اس قدر ہی تقوی کی منزل اس کی مطابقت میں ہوگی۔ جتنا اونچا ہوگا، جتنا بلند اور رفیع المرتبت وجود ہوگا تو تقاضے بھی اتنے ہی اہم ہوں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے نبی کی ازواج، اگر تم سے کوئی ایسا معاملہ سرزد ہو جائے تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم میرے نبی کی بیویاں ہو۔ نسبت اونچی ہے تو پھر اس کی پکڑ بھی اس کے مطابق ہے، تو تقوی بھی اس کے مطابق ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل تشریف فرما تھے کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا میں کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، تو آپ فرمایا پوچھئے۔ اس نے کہا میں سوت کاٹتی ہوں، اور جب چاندنی راتیں ہوتی ہیں تو چاندنی رات کے اندر بھی سوت کاٹ لیتی ہوں۔ کبھی بادشاہ کی سواری گزرتی ہے تو سونے کے شمعدان لیے خدام آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں تو ماحول میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہاں بھی کاٹ لیتی ہوں۔ میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ کیا اس روشنی میں کاٹا ہوا سوت میرے لیے جائز بھی ہے یا نہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے، خاتون پہلے بتاؤ تم کون ہو؟ تو خاتون نے کہا کہ سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مسئلہ بتائیں۔ فرمایا نہیں، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا تم کون ہو۔ اس نے کہا میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ فرمایا پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ مرتبہ اونچا ہو تو پھر اس کی احتیاطیں بھی اس کے مطابق ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت، جن کا تذکرہ ہمارے لیے قرار قلب اور تسکین جاں ہے، آپ ایک دعوت میں تشریف لے گئے تو صاحب دعوت نے جو چیزیں تیار کر رکھی تھی وہ سامنے رکھی، تو آپ نے شوربے میں روٹی کو بھگو کر کے جب لیا تو شوربہ بڑا لذیذ محسوس ہوا، تو صاحب خانہ کو بلایا اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں شوربہ تھوڑا سا پی لوں؟ تو اس نے کہا حضرت یہ سب کچھ آپ کے لیے ہی رکھا ہوا ہے۔ تو فرمانے لگے نہیں، شوربے کا عرف معقول ہے، مشروب نہیں۔ شوربہ جو ہے وہ جو میزبان رکھتا ہے وہ کھانے کے لیے رکھتا ہے، پینے کے لیے نہیں رکھتا، اور میں عرف سے ہٹنے لگا ہوں، اس لیے تمہاری اجازت میرے لیے لینا ضروری ہے، کیونکہ تم نے تو اس حساب سے تیار کیا ہے نا کہ یہ کھایا جائے گا، اور میں اب پینے لگا ہوں۔ اب میرے دیکھا دیکھی سارے پینے لگ جائیں تو وہ تو ایک جھٹکا نہیں لے گا۔ ہماری شادیوں پہ ہوتا ہے وہ دہی ہوتا ہے بطور چٹنی رکھا ہوتا ہے، لوگ گلاسوں میں ڈال کے پینا شروع کر دیتے ہیں اور وہ جھٹکا بھی نہیں لیتا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ کم پڑ گیا، حالانکہ قصور تو اپنا ہے۔ تو جس قدر مرتبہ اونچا ہوگا اس کی احتیاط بھی اس کے مطابق ہوگی۔ تو اللہ والوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، ان کے شب و روز کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں
کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو تقوی کے نور سے مالا مال رکھا ہے۔ تقوی ہے کیا؟ تقوی حزم و احتیاط سے زندگی گزارنا ہے، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس کے کسی حکم کی ادائیگی میں فرق نہ آ جائے، جس چیز سے منع کیا ہے کہیں اس کا ارتکاب نہ ہو جائے، مالک کی ہر صورت میں رضا۔ تو اگر صاحب عرس کی آپ اگر زندگی دیکھیں، جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ تقوی کے اعلیٰ مقام پہ فائز المرام تھے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ شریعت بیضا کی مطابقت میں گزرتا تھا، اور وہ اپنے رب کی یاد میں اپنی زندگی کے شب و روز بسر کیا کرتے تھے۔ شریعت بیضا کی پابندی، یہ صوفیاء کی زندگی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس دائرے میں رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو شریعت سے ماورا نہیں سمجھتے۔ جس طرح کے دور موجود کے اندر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی اعتراض کی انگلی بھی کوئی اٹھائے، ہم جو چاہیں کریں، شریعت تو عام لوگوں کے لیے ہے، ہم تو اس کے مکلف نہیں ہیں، اگرچہ وہ زبان سے نہ کہیں لیکن ان کا عمل اور رویہ یہی بتا رہا ہوتا ہے۔ لیکن میرے حضور قبلہ عالم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ جس طرح مرید پر شریعت کو لاگو قرار دیتے ہیں، پیر بھی اسی طرح شریعت کے احکام کی بجا آوری کا پابند ہے۔ تو مرید تے پیر تیرا، دونوں شریعت لگ دیے، حکم فرق پہ آجے وال برابر، بدنامی دو جگہ۔ تو چاہے مرید ہو چاہے پیر ہو، شریعت کی اتباع سب کے اوپر لازم ہے۔ اور اہل تصوف اور صوفیہ وہ اپنی ساری زندگیاں اس طرح بسر کرتے ہیں کہ وہ لوگوں میں شریعت کی تعلیم اور ترغیب کا عمل جاری رکھے ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ان کا اپنا عمل اس کی گواہی ہوتا ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نے کتنی خوبصورت بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی، اس کی تقریر فائدہ نہیں دیتی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ مطلب کیا؟ جس شخص کا کردار اثر انداز نہیں ہوتا، اس شخص کی گفتگو کانوں سے ٹکرا کے لذتیں پیدا تو کر سکتی ہے، لیکن دل میں اترنے کا فن نہیں جانتے۔ بات وہی دل تک اترتی ہے جو دل سے نکلے۔ فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت۔ صوفیاء کی زندگی اس کا مصداق ہوتی ہے۔ وہ گفتار کے آدمی نہیں ہوتے، وہ کردار کے آدمی ہوتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں تقریریں بہت کم ہوتی ہیں، لیکن عمل سے وہ لوگوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو ان کو دیکھتا چلا جاتا ہے، دل کی دنیا بدلتی چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدھا سیدھا یہ ان کی زندگی کا ایک رنگ ہے، اور شریعت مطہرہ کے ساتھ ان کا ایک تعلق اور ان کا ایک ربط باطن ہے کہ وہ شریعت کی بالادستی کو اپنے اوپر بھی قائم کرتے ہیں، اور شریعت کی بالادستی کو اپنے ماننے والوں، اپنے متبعین، اپنے مبایعین پر بھی لازم قرار دیتے ہیں۔ پھر ماحول سازی اسی طرح ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس رنگ کے اندر دیکھیں اس آستانہ نور کو، اور آپ نے جس طرح سے اپنے سالکین کی تربیت کی اور ان کو جس طرح شریعت کے رنگ میں رنگا، شریعت کا رنگ بھی چڑھایا اور ان پر طریقت کا رنگ بھی چڑھایا، ان کے ظاہری حلیے بھی بدل دیے اور ان کے اندر بھی اللہ کی ضرب سے مالا مال کر دیا۔ ایک طرف ان کو نماز پنجگانہ سے لے کر کے تہجد اور اشراق کا پابند بنایا، تو دوسری طرف ان کو جو ہے وہ طریقت کے اسباق کے اندر جو ہے وہ اس طرح طاق کیا کہ ان کا دل لمحہ لمحہ اللہ اللہ پکارتا نظر آتا تھا۔ تو یہ ان کی تربیت کا رنگ تھا، اور یہ صوفیاء کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی ان کا مقصد زندگی کا، حضرت شاہ نقشبند بخاری کی بات ہی چھڑی تھی، تو آپ نے فرمایا، آپ کا ایک قول ہے کہ ہم پیری مریدی کے لیے دنیا پہ نہیں آئے، بلکہ من برائے کار دیگر آمد آئیں، ہم کسی اور کام کے لیے آئے ہیں۔ بلکہ ایک دن بخارے کے بازار سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم پیری مریدی کرنے پہ آ جائیں تو دنیا کے کسی شیخ کو کوئی مرید ہی نہ ملے۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے قدموں میں گر گئے، تو آپ نے کہا کہ میں نے تو ویسے بات کی ہے، میں نے جو ہے وہ آپ کو بلایا تو نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ ہمارا مقصد احیاء دین ہے، ہمارا مقصد جو ہے وہ اسلام کے پرچم کو بلند کرنا ہے، ترویج شریعت ہے،
سنت کا احیاء ہمارا مقصد ہے، اور سنت کا احیاء یہ صوفیاء کی زندگی، ان کی بات کی گواہی دیتا ہے کہ شریعت کی بالادستی قائم ہو اور سنت کا احیاء ہو، اور سنت کے احیاء کے بغیر اور سنت پر تعمیل کے بغیر راہ خدا کا ایک انچ بھی سفر طے نہیں ہو پاتا۔ خلاف پیمبر کسے را گزید، ہرگز نہ خواہد بمنزل رسید۔ بلکہ سعدی نے کہا مپندار سعدی کے راہ صفا، تواں رفت جز بر پے مصطفیٰ۔ سعدی یہ سوچنا بھی نہ کہ حضور علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ کر کے تم خدا تک پہنچ سکتے ہو۔ خدا تک پہنچنے کا کوئی اور راستہ ہی نہیں، خدا تک پہنچنے کا راستہ ہی اتباع رسول۔ بالخصوص طریقہ نقشبندیہ کے اندر جو موصل اللہ ہے، راستہ ہے جو اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے، جو قریب ترین راستہ ہے، جو خدا تعالیٰ کے وصل کا ذریعہ بنتا ہے، وہ دو چیزیں ہیں، ایک صحبت شیخ اور دوسری چیز جو ہے وہ اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی سنت کا اتباع، اور شیخ کی صحبت سے ہی یہ سنت کا نور ملتا ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہوتی، اس لیے صحبت کو لازم قرار دے دیا گیا۔ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار نے کہا صحبت شیخ بیا ذکر حق، افادے میں، فائدہ پہنچانے میں صحبت شیخ ذکر سے بہتر ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر کی توفیق اس صحبت کی برکت سے نصیب ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ میاں صاحب نے اپنے لہجے میں کہا صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ہک ہک سخن شریف سونے دا کردہ محرم رازوں۔ تو وہ صحبت جو ہے وہ رنگ پیدا کر دیتی ہے۔ تو وہ صحبت ہی ہے جو طبائع کے اندر ایک خاص رنگ پیدا کرتی ہے اور شریعت کے ساتھ موافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا عملی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شریعت پر عمل پیرا ہوئے بغیر چین اور قرار ہی نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ شیخ کی زندگی کا سارا عکس اس کے سامنے ہوتا ہے، تو وہ کس طرح اس کے برخلاف جا سکتا ہے؟ شیخ جو ہوتا ہے وہ نائب رسول اللہ ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کا نائب ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ عکس ہوتا ہے ان حقیقتوں کا، اور اس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ بندہ راہ خدا تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ صحبت شیخ جو ہے وہ افادے کے اندر سب سے زیادہ مفید ہے، بلکہ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے، سرخ گندک کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح سرخ گندک اگر ماچس کی تیلی سے لگائی جائے اور اس کو جب چکماک کے ساتھ رگڑا جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آگ روشن ہوتی ہے، پھر پورا جہاں روشن کر سکتے ہیں۔ اس لیے شیخ کی صحبت کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے، اس صحبت کے ساتھ وہ جو روشنی پیدا ہوتی ہے اس سے تن اور من کے اندر ایک اجالا ہو جاتا ہے، پھر جدھر دیکھتا ہے جلوے یار کے دکھائی دیتے ہیں۔ تو شیخ نے وہ اس ماچس کی تیلی کی طرح، اس کبریت احمر کی طرح جو ہے وہ اندر ایک جو ہے وہ چنگاری روشن کرنی ہوتی ہے، اور پھر وہ چنگاری جب روشن ہوتی ہے جس کو حضرت باہو علیہ الرحمہ نے دوسرے لہجے میں کہا کہ اس کو چمبے دی بوٹی قرار دے دیا، اور کہا کہ اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاں تے آئی ہو۔ پھر وہ اندر مشک مچ جاتا ہے، پھر اندر بےتابیاں ہوتی، یہ جو کیفیت وجد طاری ہوتی ہے، تو کیفیت وجد جو ہے وہ اس بےتابی کا اظہار ہے جو اندر مشک مچ جاتا ہے، اور پھر من کے ایک ایک پہلو سے ہو کی آواز آنے لگ جاتی ہے، تو پھر وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، چکماک کی طرح وہ کبریت احمد صحبت شیخ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ پھر شیخ آنے واحد کے اندر بندے کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ کامل شیخ کی صحبت کا نتیجہ ہے، اور وہ اتباع رسول کی چوکھٹ تک تمہیں لے آئے گا۔ فنا فی شیخ کی منزل کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ فنا فی رسول تک پہنچتا ہے، اور اگر فنا فی رسول تک وہ نہیں پہنچ پاتا تو پھر شیخ کامل نہیں ہوگا، پھر شیخ جو ہے وہ ناقص ہوگا۔ تو کامل شیخ کی علامت یہ ہے کہ وہ خود دیوار بن کے، سد راہ بن کے کھڑا نہیں ہو جاتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں وہ خود رکاوٹ بن جائے اور لوگوں کو خدا تک پہنچنے نہ دے۔ لوگ پیروں کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ خدا رسیدہ ہو جائے، خدا تک قرب کا راستہ ملے، لیکن پیر اگر خود ہی آگے دیوار کھڑی کر دیں، آگے سے اپنے سے آگے کسی کو جانے ہی نہ دے، تو
تو پھر وہ کامل شیخ نہیں ہوگا، وہ ناقص شیخ ہوگا۔ بلکہ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کشف المعجوب کے اندر فرماتے ہیں کہ ایسے شیخ کی بیعت نہیں ہے، اور اگر تمہیں کوئی ایسا شخص نہ ملے جو تمہیں فنائیت کی منزل سے گزار کے فنا پہ رسول کی منزل تک نہ پہنچا سکے، تو کہا پھر تمہارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن سے بیعت کر لو۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پیر کے پاس جانے کی اگر وہ تمہیں فنا فی الرسول کی منزل تک نہیں لے جاتا، اور فنا فی الرسول کی منزل تک تمہیں وہی لے جائے گا جو اندر باہر سے حضور کی ذات میں فنا ہے، جس کو دیکھ کر کے خدا یاد آئے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم اسے دیکھو تو خدا یاد آئے، اس کی قربت میں بیٹھ کے رغبت دنیا کم ہو، اس کی صحبت میں بیٹھ کے رغبت آخرت بڑھ جائے، اس کے قرب میں بیٹھ کر کے رسول اللہ کی اتباع کا جذبہ پیدا ہو، اس کے پاس بیٹھ کر کے گناہوں سے نفرت ہونے لگ جائے۔ یہ ہے اس کی صحبت کے نتیجے، پھر وہ نفل نماز سے بہتر قرار پایا۔ اور اگر یہ کچھ نہیں ہے، حب زر بڑھتا ہے، حب دولت بڑھتی ہے، اور خواہشات مزید پروان چڑھتی ہیں، تو پھر حضرت داتا صاحب کشف المعجوب میں فرماتے ہیں پھر اپنا وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ وہ کامل لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس طرح عملی نمونہ بنایا کہ جو ان کی صحبت کے دائرے میں آتا چلا گیا، پھر اٹھا کر کے انہیں حضور کے قدموں تک لے گئے۔ اور یہ کامل اللہ کے ولیوں کی زندگی ہوتی ہے۔ جب صاحب ارشاد ہوتا ہے اللہ کا ولی، پھر وہ یہی کام کرتا ہے کہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر کے، اندھیروں سے نکال کر کے اجالوں کا سفر ان کو جاری کرا دیتا ہے، اور یہ ان کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ ارشاد کے منصب کے تقاضے ہیں کہ وہ پھر اس کام پہ لگ کر کے اس کو منزل رسیدہ کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی کی زندگی صرف اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ کے پیغام کے ابلاغ کے لیے، لوگوں کو خدا اور رسول کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، نہ یہ کہ لوگوں کو اپنی ذات منوانے کے لیے۔ اسی لیے حضرت ابو عمار الحنبلی نے کہا کہ استقامت کا طالب بن، کرامت کا طالب نہ بن۔ کہا کہ نفسوں کا تطلب منک الکرامہ و ربوں کا یطلب منک الاستقامہ۔ تیرا نفس تجھ سے کرامتیں مانگتا ہے اور تیرا رب تجھ سے استقامتیں مانگتا ہے۔ نفس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی کرامت میری ایسی مجھ سے صادر ہو جائے جس کے نتیجے میں لوگوں کا دل میری جانب مائل ہو جائے، میں مرجع خلائق بن جاؤں، لوگوں کی عقیدت کا مرکز بن جاؤں، لوگوں کے دل میں میرے لیے بہت ساری محبت پیدا ہو جائے۔ حالانکہ اللہ کی محبت بندے کے دل میں جو ہے، بندے کی محبت بندے کے دل میں اللہ ڈالتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، آسمان پہ منادی ہو جاتی ہے کہ فلاں بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، زمین والوں تم بھی اس سے پیار کرو، آسمان والوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ پھر اس کو کوئی ورکنگ نہیں کرنی پڑتی کہ لوگوں کے دل میں اپنا پیار ڈالنے کے لیے کوئی وہ منصوبہ سازی کرے۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر اس کی محبت کو القاء کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس سے پیار کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب۔